بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو سے یوسفیہ میں تعویل اور تعبیر ابن عربی کی نگاہ میں جو کچھ انہوں نے فصوص الحکم میں کہا ہے یا دوسری کتابوں میں جو انہوں نے اپنے اس نظریے پہ گفتگو کی ہے، تو ہم اس پورے موضوع کو مفصل طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک نشست ہو چکی ہے، تو میرے خیال میں یہ دوسری نشست اور پھر ایک اور نشست میں انشاءاللہ یہ بحث کر لیں گے۔ تعویل اور تعبیر، اب یہ جو ایک ایسی بحث ہے جس کا تعلق ایک ایسے عالم سے ہے کہ جس عالم کے بارے میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی معرفت یا اس کی شناخت کو حاصل کی جائے۔ پہلے یہ جانا جائے کہ وہ عالم ہے کیا چیز، کہ جس عالم سے خواب اور رویا کا تعلق ہے وہ عالم کیا ہے۔ پھر اس عالم سے جب انسان کی نسبت یا تعلق یا ربط ہوتا ہے تو اس ربط کے نتیجے میں جو کچھ صورتیں حاصل ہوتی ہیں تو ان صورتوں کی تعویل و تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے پچھلی نشست میں مفصل بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم خلق کیے ہیں، عالم عقل، عالم مثال اور عالم مادہ، تو عالم عقل اور عالم مادہ کے درمیان میں عالم مثال یا عالم خیال کو خلق کیا۔ اب عالم جتنے بھی عالم ہیں یہ سارے کے سارے عالم انسان کے اندر وجود رکھتے ہیں، انسان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنی استعداد اور قوہ خلق کی ہیں یا رکھی ہیں، تو ان ساری قوہ کے موازی خارج میں عوالم کو خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قوہ عقل رکھی تو اس قوہ عقل کے موازی عالم عقل کو خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قوہ خیال کو رکھا تو قوہ خیال کے مقابلے میں عالم خیال کو خلق کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قوہ حس رکھی تو اس قوہ حس کے مقابلے میں عالم مادہ کو خلق کیا۔ تو جس طرح باہر تینوں عالم موجود ہیں، تینوں میں دو کے درمیان عالم خیال ہے، عالم عقل اور مادہ کے درمیان عالم خیال ہے، ویسے ہی انسان کے اندر جو تین قوتیں ہیں، ایک قوہ عقل ہے اور ایک قوہ محسوس قوہ حس ہے، ان دو قوہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے قوہ خیال کو رکھا ہے انسان کے اندر۔ تو انسان میں یہ جو قوہ خیال موجود ہے، اس کا کام کیا ہے کہ جو صورتیں انسان قوہ حس کے ذریعے سے لیتا ہے، جب تک خارج میں شے سے ارتباط ہے یہ قوہ حس کام کر رہی ہے۔ جو صورتیں قوہ حس نے لی ہیں وہ قوہ خیال، اس کے بعد قوہ خیال کا مرحلہ آ جاتا ہے، وہ حسی صورتیں قوہ خیال میں چلی جاتی ہیں۔ جب سامنے وہ چیز ہٹ جاتی ہے، قوہ حس کا ربط ختم ہو جاتا ہے، تو قوہ خیال میں وہ صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ وقت آنے پہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ جو صورت میز ہے، صورت انسان ہے، صورت حیوان ہے، صورت درخت ہے، یہ ساری کی ساری صورتیں جب انسان ایک دفعہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد انسان کے اندر موجود ہے، تو یہ جہاں موجود ہوتی ہیں جس قوہ میں، اس کو قوہ خیال کہا جاتا ہے، اس قوہ کو قوہ خیال کہا جاتا ہے۔ تو قوہ خیال قوہ عقل اور قوہ حس کے درمیان میں ہے، اور جو عالم اللہ نے خلق کیا ہے ان تینوں عالم کے درمیان قوہ خیال ہے، عالم خیال ہے، عالم عقل اور عالم مادہ کے درمیان عالم خیال ہے۔
تو اب انسان کی جو قوہ خیال ہے اس کا رابطہ ہے عالم خیال سے. کیوں؟ کیونکہ عالم خیال کا دائرہ ابن عربی کے نزدیک بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. کس طرح وسیع ہے کہ جتنے بھی چیزیں قوہ عقل میں عقلی محض خالص عقلی ہے، ان سب کو صورت جو ملتی ہے وہ عالم خیال میں جا کر ملتی ہے. صورت چاہے قوہ محسوس میں چاہے وہاں پہ ساری کی ساری اشیاء کی جو قوہ صورتیں ملتی ہیں وہ عالم خیال میں جا کر ملتی ہیں. اب عالم خیال میں جو صورتیں موجود ہیں تو ان صورتوں سے جو رابط ہوتا ہے انسان کا وہ قوہ خیال کے ذریعے سے ہوتا ہے. وہ صورتیں انسان قوہ خیال کے ذریعے سے ہی عالم خیال سے رابط قائم کرتا ہے. یہ پچھلی بحث ہم نے جو پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی اس کا یہ خلاصہ تھا. اب یہاں سے آگے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ابن عربی نے اس بحث کو جو چھیڑا ہے تو اس بحث کو چھیڑنے کے لیے ابن عربی کا جو دغدغہ اصلی یعنی ہدف اصلی جو ہے یہ تھا کہ جہاں رویا انسان کے ان کی تعویل و تعبیر سے معرفت یا شناخت حاصل کی جائے وہاں یہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جو شہود ہیں، انسان جو کشف و شہود کرتا ہے ان کشف و شہود کا تعلق بھی عالم ایک طرح سے ایک جیسے عالم خیال سے ہے اور دوسری جیسے الہام الہی سے ہے. لہذا تمام مفاہیم جو مادہ سے ماورا ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ وہ عالم درمیان عالم سے ہے. وہ کون سا عالم ہے؟ وہ یہی عالم خیال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس عالم میں حقائق حقیقتوں کو جو صورت عطا ہوتی ہے، صورت واقعی جو ملتی ہے وہ اسی عالم میں ملتی ہے کہ اس عالم میں تمام حقائق جو ہیں وہ خیال واقعی کی صورتوں میں آشکار ہو. تو کہتے ہیں کہ جب ایک شے حواس انسان کے حواس اور انسان کی عقل پہ وہاں سے آشکار ہو جائے یعنی ظاہر ہو جائے وہاں سے انسان کے حس میں یا انسان کے حواس میں، چاہے حواس ظاہریہ ہوں یا باطنیہ یا انسان کی عقل میں، تو وہ حقائق جو انسان کی حواس عقل میں آشکار اور ظاہر ہوئے ہیں ان کو تعویل کی ضرورت ہے. کیوں تعویل کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کے اندر جب ان حقائق کو صورت عطا ہوئی ہے تو اس صورت میں ایک ایسا معنی ہے، یہ صورت ایک اپنے اندر ایک معنی رکھتی ہے کہ جو اس شے کو رمز میں تبدیل کر دیتی ہے، شے کو رمز میں تبدیل کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بالاتر وہ عقل ہے، وہ خالص عقل مجرد چیزیں، خالص وہ چیزیں ہیں چونکہ عالم خیال سے اوپر عقل ہے. تو کہتے ہیں جتنے بھی حقائق ہیں ان کو جو صورت عطا ہوتی ہے تو یہی صورت جب انسان کی عقل اور حواس میں ظاہر ہوتی ہے تو انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو یہاں پہ تعویل کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں تعویل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ اس صورت میں ایک ایسا معنی ہے، اس صورت میں ایک ایسا معنی ہے کہ جو شے کو رمز میں تبدیل کر دیتا ہے، تو شے رمز بن جاتی ہے. جب رمز بن جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت رمزی کا لازمہ کیا ہے کہ اس کو آپ عقل فعال میں درک کریں. اب جب درک کریں تو اب یہاں سے درک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر آپ تعویل اور اس کی تعبیر کریں.
تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے ابن عربی نے مخیلہ کو، قوہ خیال کو قلب اور دل کی قوہ میں سے قوت شمار کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ قلب اس شخص کا قلب جو سویا ہوا ہے خواب میں، وہ خواب میں شخص کا جو قلب ہے، دل، وہ عالم علوی سے ارتباط میں ہے، ایک جیسے عالم علوی میں ارتباط میں ہے. دوسرے جیسے اس کی شباہت ہے اس آب زلال سے کہ جس میں تمام حقائق نورانیہ کی صورتیں منعکس ہو رہی ہے. تمام اس دل میں تمام حقائق نورانیہ جتنے بھی ہیں ان سب کی کیا ہے؟ صورتیں اس کے اندر منعکس ہو رہی ہے. لیکن کہتے ہیں یہ صورت، یہ وہ عکس ہیں، یہ تصویر ہے، تصویر کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ سائے ہیں. اور یہ وہ حقائق کے لیے، وہ حقائق جو ان صورتوں کے پیچھے ہیں، وہ حقائق جو ان صورتوں کے پیچھے ہیں ان کے لیے رمز ہیں. بس کہتے ہیں کہ یہ صورتیں یہ اشباہ ہیں، یہ عکس ہیں، سایہ ہے یا رمز ہیں حقائق کے لیے، جو حقائق ان صورتوں کے پیچھے حقائق ہیں. یعنی یہ جو صورتیں ہیں، جو دیکھیے صورتوں کے پیچھے جو حقیقت ہے، تو ان حقیقت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ صورتیں کیا ہے؟ یہ صورتیں سایہ ہے. یہ جو صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں ان حقیقت کے لیے سایہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہیں سے ابن عربی قائل ہیں کہ حتماً رویا کو تعویل اور تعبیر کی ضرورت ہے. جو بھی آپ نے چیز دیکھی ہے خواب میں، چونکہ قلب، دل آپ کا عالم علوی سے مرتبط ہے، اور شباہت دل کی شباہت ہے اس صاف و شفاف آب زلال سے کہ جہاں پہ تمام حقائق نورانیہ کی صورتیں کیا ہیں؟ وہ منعکس ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ صورتیں یہ وہ سایہ ہیں یا رموز ہیں ان حقائق کے لیے جو حقائق ان صورتوں کے پیچھے ہیں. تو اب فرماتے ہیں لہذا احلام اور رویا کی حتماً تعویل اور تعبیر ہونی چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے بھی جو کچھ خواب میں دیکھا تھا وہ بھی رمز تھا. تو کہتے ہیں کہ قوہ خیال میں، ابراہیم کی قوہ خیال میں جو فرزند بیٹے کی صورت میں وہ چیز متمثل ہوئی. اس نے بیٹے کو نہیں دیکھا لیکن اس کے خیال میں آیا کہ اس نے بیٹے کو دیکھا ہے، لہذا اس کا رویا خواب جو تھا وہ صادق تھا. قد صدقت رویا، ٹھیک ہے، اس کا رویا صادق تھا. یعنی کہتے ہیں کہ یہ رمز تھا ایک حقیقت کے لیے کہ اس حقیقت کی تعویل ہونی چاہیے تھی، لیکن ابراہیم نے جو دیکھا اس کی تعویل نہ کر سکے، تعویل نہیں کی اور بیٹے کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہو گئے. تو پس فرماتے ہیں کہ جو عالم خیال میں موجود تھا ابراہیم نے بھی عالم محسوس میں بالفعل اسی کو پایا ہے. تو کہتے ہیں کہ لیکن اس کی صورت قوہ ابراہیم کے قوہ خیال میں ظاہر ہوئی. جب ظاہر ہوئی تو اس نے اس کو فرزند کی شکل میں پایا، بیٹے کی شکل میں پایا. تو فرمایا کہ بس یہ جو فدیہ وفدیراہ بذبح عظیم، یہ مربوط تھا کس چیز سے؟ جو ابراہیم کے ذہن میں واقع ہوئی، نہ جو کہ خداوند کریم کے پاس یا نفس الامر میں چیز تھی. بس یہ ایک خواب تھے جس کی تعبیر کہتے ہیں کہ پس حتماً رویا کی تعویل و تعبیر ہونی چاہیے، پھر احلام کی تعویل و تعبیر ہونی چاہیے. دوسرا دستہ احلام ہے کہ احلام میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں اشیاء کے حقائق، حقیقتوں کو انسان ڈائریکٹ اور بغیر واسطہ کے، بغیر جہاں اشیاء کی
احلام میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اشیاء کے حقائق کو کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ اور بغیر قوہ خیال کے واسطے سے اس کے قلب کے لیے آشکار ہوتی ہے، منکشف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ احلام وہ ہیں کہ احلام میں اشیاء کی حقیقتیں قوہ خیال کے واسطے کے بغیر ہی قلب کے لیے منکشف ہوتی ہے۔ جب واسطہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، قوہ خیال درمیان میں نہیں ہے، تو لہذا اس قسم کے رویا میں احلام میں رمز بھی وجود نہیں رکھتا۔ جب رمز نہیں ہے، وجود نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں جس کے نتیجہ میں وہ اسے تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، تعویل سے بے نیاز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس قسم کی تعویل کیا کہتے ہیں، اگر تعویل کے لیے کہ ان کو تعویل کی ضرورت ہو، تو جہاں پہ کہتے ہیں کہ آپس ایک قسم احلام کی وہ ہے، ایک قسم احلام کی وہ ہے جو ڈائریکٹ بغیر قوہ خیال کے انسان کے قلب کے لیے منکشف ہوتی ہے۔ وہاں پہ چونکہ کوئی رمز نہیں ہوتا تو لہذا تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، جہاں پہ تعویل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ پہلے ضروری ہے کہ خواب کی قسموں کو ہم بررسی کریں، کہ خواب کی قسموں کی تحقیق کریں کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خواب رویا 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی قسم کے خواب وہ ہیں کہ جہاں پہ قلب کیا کہتے ہیں متصل ہوتا ہے، جہاں پہ قلب جو عالم مثال میں حقائق موجود ہیں ان سے متصل نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کے خواب وہ ہیں جہاں پہ قلب عالم حقائق، جو عالم مثال میں جو حقائق موجود ہیں ان سے متصل نہیں ہوگا۔ اگر احیاناً کبھی کبھار اتصال ہو بھی جائے، یہ اتصال مقام نہیں ہے، حال ہے۔ مقام نہیں ہے، حال ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حال یعنی یہ ابھی پیدا ہوا ہے اور فوراً ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک حالت ہے، ایک عارضی حالت ہے کہ جو سریع و زوال ہے، یعنی جلد ختم ہونے والی ہے۔ یعنی وہ کبھی احیاناً ایسا ہو بھی جائے تو وہ سریع و زوال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پہلی قسم کے خواب ہیں۔ اپس پہلی قسم کے خواب وہ ہیں کہ جہاں پہ قلب عالم حقائق جو عالم مثال میں موجود ہیں ان سے متصل نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کبھار اتصال ہو بھی جائے تو یہ اتصال حال ہوتا ہے، مقام نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی حال ہوتا ہے یعنی سریع و زوال ہے، جلد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حالت ہوتی ہے جو انسان پہ طاری ہوتی ہے اور فوراً ختم بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کے خواب کہتے ہیں، دوسری قسم خواب کی وہ ہے کہ جہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں لیکن کبھی کبھار ان کے قلب صاف پاک اور دنیاوی شغل اور دنیاوی کیا کہتے ہیں کاموں سے بے نیاز ہوتے ہیں، ان سے بے نیاز ہو کر عالم خیال مطلق سے ان کا اتصال ہوتا ہے۔ قلب دل پاک ہوتے ہیں، کسی قسم کے مادیات میں مصروف نہیں ہوتے اور ان کا اتصال ہوتا ہے عالم خیال مطلق سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں جو بھی ادراک کریں گے، جو بھی حقائق ان کے قلوب پر منعکس ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ ان کے قلوب پر منعکس ہوں گے اور ان کے قلوب سے ہی باہر جائیں گے۔ تو اس صورت میں اگر کہتے ہیں، اس صورت میں اگر انسان کی قوت دماغی حالت ٹھیک ہو، وہاں کسی قسم کا اختلال نہ ہو،
اور کسی قسم کے انسان کے نفس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، انسان کے نفس انحراف کا شکار نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اگر حدیث نفس بھی خواب فاسد، جو فاسد خواب ہوتے ہیں، وہ ان کی بھی کسی قسم کی ان رویا میں دخالت نہ ہو، انسان کی دماغی حالت صحیح ہو، مزاج انسان کا صحیح ہو، یہ ساری شرائط موجود ہو، قلب انسان کا صاف و پاک ہو اور عالم مثال مطلق سے اتصال ہو، تو فرماتے ہیں اس قسم کے رویا جانب حق تعالی ہے، حق تعالی کی جانب سے ہے اور ان کو تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں جو عکس ہے وہ یہ جو عکس ہے یہ اصلی ظاہر ہوا ہے، اصلی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں اکثر بیشتر خواب پیغمبروں کے خواب بھی اسی طرح ہے، پیغمبران کے بیشتر خواب کا تعلق بھی اسی قسم کے خوابوں سے ہے کہ حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو یہ خوابوں کی دوسری قسم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ تیسری قسم خوابوں کی وہ ہے جن کے قلوب حق تعالیٰ کی جانب مستقیم، قلوب کی سمت کیا ہے وہ حق تعالیٰ کی جانب سے ہے اور خارج سے بھی کوئی امور ان کے اوپر نہیں آتے، ان کا قلب منبع مدرک بنتا ہے حقائق کا، ٹھیک ہے، تمام وہ صورتیں جو عالم مثال میں ہیں ان کی منطبق ہونے کا منبع بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں خیال کیا کرتا ہے، یہاں پہ خیال کیا کرتا ہے، مناسب صورتوں کو خواب میں پاتا ہے، یعنی وہ انسان جن کے قلوب دلوں کی سمت حق تعالیٰ کی جانب سے ہو، ان کے قلب منبع حقائق ہوں اور کیا کہتے ہیں عالم مثال میں موجود صورتیں جو ہیں وہ انسان کے اندر ظاہر ہوں، رویا میں خواب میں مناسب صورتیں اس کے تو جا کر وہ خواب میں پاتا ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں وہ جو مناسب صورتیں ہیں ان کو تعبیر کی ضرورت ہے۔ تو اس قسم کی خوابوں کو تعبیر اور تعبیر کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم مثال مطلق سے کسی قسم کا اتصال پیدا کرتا ہے اور بہت دوسری چیزیں بھی ان سے منحرف نہیں کرتی، کسی قسم کا اس میں انحراف نہیں آتا، تو جو حقائق کو خیال مطلق میں درک کرتا ہے تو کہتے ہیں بس اوقات اس عالم سے بھی بالا تر جا کر وہ کرتا ہے، عالمی مثال سے بھی بالا تر جا کر بس اوقات درک کر سکتا ہے، جیسے مجردات ارواح عالیہ ہے ان میں جا کر سیر کرتا ہے، عالم عقل میں جا کر سیر کرتا ہے، تو کہتے ہیں وہاں جا کر کچھ حقائق اس کے لیے حاصل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اب جب اس کی رجوع ہوتا ہے کثرت کی جانب اور سے نزول میں یعنی اوپر سے نیچے، تو کہتے ہیں کہ اس کے حقائق جتنے بھی مدرکات ہیں، جتنے بھی جو کچھ بھی اس نے درک کیا ہے، سارے کا سارے وہ ایک تام حقائق اور صاف و پاک و منزہ حقائق ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصدقکم رویا اصدقکم حدیثا، اصدقکم رویا سب سے سچا رویا وہ ہے جو اس حدیث نفس ہے، یہ تیسری قسم۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رویا کی کیا کہتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔
جو یہ ابن عربی نے خود بھی 3 قسمیں بیان کی، اب ایک حدیث لے کر آتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں پہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے کی بھی 3 قسمیں ہیں. خواب دیکھنے کی 3 قسمیں ہیں. الرؤیا ثلاث، رؤیا من اللہ، رؤیا تجری من الشیاطین، ورؤیا ممن حدث المرء نفسہ. تو فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے کی بھی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کہتے ہیں کہ وہ خواب جو حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سے ہوتے ہیں کہ جب انسان کا اپنا نفس پاک و منزہ پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں آمادگی، استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے خواب دیکھنے کی. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا کہتے ہیں، جب اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی روحانی اور معنوی صورتیں آشکار ہوتی ہیں. تو وہ خواب میں وہ صورتوں، مثالی صورتوں کو درک کرتا ہے، دریافت کرتا ہے. یہ پہلی قسم حدیث میں. اب دوسری قسم فرماتے ہیں کہ وہ خواب ہیں جو جس کا راستہ شیطان ہے، شیطان کے راستے سے جو ہے نا وہ انسان کو ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ وہ خواب ہیں کہ جو انسان کے نفسانی خواہشات، انسان کے مزاج کے انحراف کا نتیجہ ہے، انسان کے مغز کی تباہی کا نتیجہ ہے. یہ وہ خیال ہے کہ جہاں پہ انسان کا مغز صحیح نہیں ہے، خواہشات نفسانی ہے، یا کیا کہتے ہیں انسان کا مزاج منحرف ہے، تو اس صورت میں جو خواب دیکھے گا وہ سارے وہ خواب شیاطین کی طرف سے ہوں گے، وہ شیاطین کے راستے سے آئیں گے. یہ حدیث میں. تیسری قسم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خواب ہیں کہ جو انسان حدیث نفس یعنی اپنے آپ سے گفتگو کرنے سے جب کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جہاں انسان جب خواب دیکھنے والا خواب جب دیکھتا ہے تو اس وقت جو کچھ اس کے نفس کے اوپر غالب ہوتا ہے، جو کچھ اس کے نفس کے اوپر غالب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ خواب کی حالت میں بھی وہی اثر کیا ہوتا ہے خواب دیکھنے والے پہ ہوتا ہے، اور اسی سے وہ متلبس ہو جاتا ہے، اسی کا لباس پہن لیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ سب سے مضبوط ترین سبب جو موجب بنتا ہے کہ خواب دیکھنے والا حقیقت سے آگاہی اور حقیقت کو دریافت کر سکے، وہ خواب ہے کہ جب انسان کی تمام تر توجہ، ہمت، عزم اور انسان کا ارادہ یہ احکام کثرت سے منہ موڑ کر، یعنی یہ مادیت اور مادہ پرستی، خواہشات نفسانی، ان ساری چیزوں سے منہ موڑ کر یہ مادہ کے حجابات کو ختم کر کے جب کثرت سے نکل کر انسان اپنا تعلق اس حق تعالیٰ کی جانب جوڑتا ہے، تو اس صورت میں جو خواب انسان دیکھتا ہے، تو خواب دیکھنے والا جو کچھ دیکھ رہا ہے اس صورت کی حقیقت کو وہ دریافت، حقیقت کا ادراک کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب کیا کہتے ہیں، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیا کہتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شیاطین کے جو خواب ہوتے ہیں، شیاطین کے خواب، وہ انسان کی خواہشات نفسانی کے انحراف کا نتیجہ ہے. جب انسان گناہ بھی کرتا ہے، خواہشات نفسانی بھی غالب ہے، مزاج بھی منحرف ہے، تو جو خواب دیکھے گا وہ شیاطین خواب ہوں گے. تو اب کہتے ہیں وہ خواب جو حدیث نفس سے حاصل ہوتے ہیں وہ وہی خواب ہے کہ جو ہم نے ابھی بیان کیا. تو یہاں ایک ابن عربی رسالۃ الانوار
میں ایک چیز ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی اس باب میں کہ اب کیسے پتہ چلا ہو، کہ اب کیسے ہم کو معلوم ہو کہ یہ خواب جو کچھ ہمارے اوپر وارد ہو رہا ہے ہمارے نفس پہ، یہ روحانی ہے یا شیطانی ہے؟ تو کہتے ہیں ہم کیسے ان کے درمیان فرق کر ڈالیں گے کہ یہ روحانی ہے اور یہ شیطانی ہے؟ تو وہاں پہ ایک چیز ذکر کرتے ہیں کہ یہ فرق جاننا کہ یہ جو کچھ اس پہ وارد ہوا یہ فرشتہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی جانب سے ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ فرشتہ سے آپ پہ وارد ہوگا تو آپ کے دل میں ذوق اور ٹھنڈک پیدا کرے گا، آپ کے دل میں اطمینان، تسکین، سکون اور کیا کہتے ہیں وہ جو ٹھنڈا پان ہے وہ آپ کے اندر کیا کہتے ہیں لے آئے گا۔ یہ جو خواب فرشتے کی جانب سے ہوگا، تو جو کچھ یعنی فرشتے کی جانب سے اگر وارد ہوا ہے تو آپ کے دل میں سکون، دل کو مطمئن کر دے گا۔ لیکن اگر شیاطین کی طرف سے ہوگا تو آپ کے اعضاء متزلزل ہوں گے، درد ہوگا، علم ہوں گے، حیرت، تحیر، شک، ساری کی ساری چیزیں یہ ہوں گی۔ تو جہاں اس قسم کی چیز ہو سمجھیں یہ شیطانی القاعات ہیں۔ لیکن جہاں آپ کا جو قلب ہے اس میں کیا کہتے ہیں مطمئن ہوتا ہے، اطمینان اس سے حاصل ہوتا ہے، اس میں دل جا کر سکون حاصل کرتا ہے، اسے تسکین ہوتی ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ فرشتہ کی جانب سے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ کون سے اصول انسان جب خواب دیکھتا ہے، جو صورتیں انسان پہ متمثل ہوتی ہیں، خواب دیکھنے والے کے لیے جو صورتیں متمثل ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اشیاء ہوتی ہیں، موجودات ہوتی ہیں کہ انسان جن کے ساتھ عالم حس و بیداری میں جن سے ہمراہ ہوتا ہے، جن کے جو غالب ہوتی ہیں عالم حس و بیداری میں۔ کہتے ہیں کہ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کو ہم آسانی سے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کس طرح؟ کہتے ہیں کہ جب خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے کے وقت جو چیز اس کے اوپر زیادہ جس کا غلبہ ہے، خواب کا تعلق بھی اسی چیز سے ہوگا۔ اگر آپ کیا کہتے ہیں خواب دیکھتے وقت تو جو حالت آپ پہ پہلے تاری تھی وہ یہ تھا کہ آپ کے خواہشات نفسانی غالب تھی، مزاج منحرف تھا، تو اسی طرح کا خواب ہوگا۔ اگر آپ معنویت، روحانیت، کچھ دینی، کچھ شریعت کی چیزیں ہوں گی تو اس طریقے سے کیا کہتے ہیں خواب کا تعلق بھی اسی طریقے سے ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اب جس نے خواب دیکھا ہے تو کہتے ہیں خواب دیکھنے والے کو کس طرح ہونی چاہیے، ایک چیز وہ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خواب دیکھنے والا خواب جو دیکھتا ہے، خواب کی تعبیر کس سے کرائی جائے؟ کہتے ہیں کہ تعبیر جو کچھ آپ نے صورتیں دیکھی ہیں اس وہ رمز ہیں ان حقائق کے لیے، تو ان حقائق کو وہ چیز سمجھ سکتا ہے، معبر وہ شخص بن سکتا ہے، تعبیر کرنے والا، کہ جو خود عالم خیال پہ پہنچ چکا ہو، جو خود عالم خیال پہ پہنچ چکا ہو اور اس میں سیر کر چکا ہو، اس میں اسے عالم مثال اور عالم خیال میں جا کر سیر اس نے کی ہو، تو اب وہ آ کر آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے صورت دیکھی ہے، اس صورت کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، یہ رمز ہے اس حقیقت کے لیے، اور وہ حقیقت کیا ہے یہ آپ کو معبر بتائے گا۔ کون سا معبر بتائے گا؟ وہ معبر وہ بن سکتا ہے، تعبیر وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا اس عالم خیال سے تعلق رہا ہو اور عالم خیال پہ پہنچ کے اس نے اس میں سیر کی اور اس سے آگاہی اور اس کی معرفت رکھتا ہو۔ کہتے ہیں کہ اب یہ کیا کہتے ہیں ایک چیز،
اب کہتے ہیں کہ دوسری چیز بس اوقات یہ ہوتا ہے یہ باقی چیز. جی آغا صاحب یہ پہلی حدیث اگر دوبارہ سے آپ اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی وہ اگر دوبارہ سے بیان کر دیں مہربانی. کون سی؟ یہ آپ نے ایک 3 قسم کے خوابوں سے پہلے ایک اور حدیث بیان کی تھی. اگر وہ 3 قسم کے رویا ہیں. نہیں اس سے پہلے آپ نے آغا بیان کیے سب سے اچھا رویا نفس کا رویا ایک حدیث رسول بیان. اصدقکم رویا اصدقکم حدیث، حدیث نفس ہے. رویا ممن حدث، اصدقکم رویا اصدقکم حدیث. یہ اور اس حدیث میں بھی جو پیغمبر نے یہ حدیث میں رویا ثلاثہ، رویا من اللہ، رویا تجری من الشیاطین، و رویا من حدیث المرء نفسہ. وہ حدیث مرء نفس ہی یعنی حدیث نفس. یہ حدیث نفس کی یہ تیسری قسم وہ حدیث نفس ہے. مہربانی ہے حسن. ٹھیک ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس اوقات انسان جو صورت دیکھی ہے اور اس کے معنی مقصود کے درمیان مطابقت نہیں پاتا. کہتے ہیں وہ مطابقت کیوں نہیں پاتا، اس کی وجہ بھی وہی یہی ہوتی ہے کہ اس کا دماغی حالت صحیح نہیں ہے، مزاج کا انحراف ہے، نفسانی خواہشات غالب ہیں. مثال دے رہا ہوں کہ شاید جھوٹ بولتا ہے، اچھے عمل نہیں کرتا، گھٹیا کام کرتا ہے، تمام اوقات تمام وقت غلط کام کرتا ہے، تو پھر تو صورت تمثیل اور معنی مقصود کے درمیان مطابقت نہیں ہوگی. لیکن اگر انسان نیک کام کرتا ہے، جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا خواب دیکھنے والا وہ ہوگا، سب سے اچھا خواب دیکھنے والا جو تم میں سے سب سے سچا وہ ہے کہ جو سچے خواب دیکھتا ہے. جو سچے خواب دیکھتا ہے وہی تم میں سے سب سے سچا ہے. کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے تو جو سچ بولے گا تو اس کا خواب پہ بھی اثر ہوگا. سچ نہیں بولے گا، جھوٹ بولے گا، تو پھر کیا ہے صورت تمثیل اور معنی مقصود کے درمیان اس کی مطابقت ہوگی. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تم میں سے سب سے سچا وہ ہے، ٹھیک ہے، جو سچے خواب دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا تم میں سب سے سچے خواب دیکھنے والا وہی سب سے سچا ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اس کا کہتے ہیں بہترین نمونہ ہے. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو پھر یہ ساری بحثیں رب دے دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کے. بہترین نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہ جب یوسف نے کہا اپنے باپ سے کہ اے میرے باپ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور شمس و قمر کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یوسف نے بچپن میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا کہ جو سجدہ کر رہے تھے. اب ابن عربی فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو یوسف کے خیال میں واقع ہوئی. تو یوسف اپنے خیال میں اپنے بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں، باپ کو خورشید کی ہیبت میں اور ماں کو چاند کی صورت میں اس نے دیکھا. لیکن کئی سال بعد جب یوسف شہزادہ بنا مصر کا اور ان کے بھائی جب انہیں ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے جا کے سجدہ کیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا کہ قالا یوسف یہ قالا یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا. اپنے آپ سے کہا کہ یہ وہ میرے پچھلے خوابوں کی تعویل ہے کہ میرے پروردگار نے جسے محقق اور حق اور سچ قرار دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ابن عربی کہتے ہیں یہاں ساری بحث
اس جملے میں ہے قد جعل ربی حقا کہ میرے پروردگار نے اسے قرار دیا ہے، اسے میرے پروردگار نے حق. کہتے ہیں اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یوسف نے ماضی میں جو کچھ ماضی میں خیال کی صورت میں تھی، اس جہان محسوس میں اسے ظاہر کیا. تو کہتے ہیں کہ مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ یوسف کے ادراک میں جو کچھ اس نے پہلے خواب میں دیکھا تھا، محسوس شکل میں اس کا نہائی اور آخری درجہ متحقق ہوا. تو کہتے ہیں کہ اب ان چیزوں نے خواب کو چھوڑا، خواب کو ترک کر کے حقیقت تک پہنچے کہ وہ خواب تھا، خواب کو جانے محسوس میں حقیقت تک پہنچایا، یہ اس کی حقیقت تھی. کہتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ محسوس ہونے میں بالخصوص رویا اور حقیقت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ یوسف نے خواب میں دیکھا ابتدا میں وہ محسوس تھی، ابتدا میں وہ محسوس تھی. کیوں؟ کیونکہ تخیل کا کام ہی اشیاء محسوس کو خلق کرنا ہے، وجود میں لانا ہے، نہ چیز کسی اور چیز کو. تو اب یہیں سے آگے جو بحث کرتے ہیں کہ جس کو ہم انشاءاللہ پھر پوری بحث کو آگے ہم کریں گے، یہاں سے یوسف کی بحث کر کے بات کر کے فرماتے ہیں کہ یہ یوسف نے کہا، لیکن جو کچھ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ حالت خواب میں ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے. تو کہتے ہیں یہ وہ بات ہے کہ جو یوسف کے رویا سے بھی جس کا زیادہ گہری بات ہے، یوسف کے رویا سے بھی اس کا عمق زیادہ ہے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عالم، یہ زندگی، یہ حیات، یہ خواب ہے. یہ زندگی، یہ حیات کیا ہے؟ یہ خواب ہے. اب یہ خواب ہے تو کہتے ہیں یہ جو بات ہے، یہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات، یہ بہت ہی گہری بات ہے اس سے جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی. تو یہاں سے آ کے وہ پھر حضرت یوسف اور پیغمبر کی بات کا تقابل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر، ہمارے پیغمبر کی بات یوسف کی بات سے کہیں زیادہ اس کی گہرائی ہے. پھر یہیں سے وہ فرق بیان کرتے کہ اسی کو پھر آگے لے کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خواب کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام اور محمد کے درمیان فرق کیا ہے، اس پھر فرق کو بیان کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جو ہم یعنی پچھلے اس نشست اور اس نشست سے اول سے جہاں لانا چاہ رہے تھے وہاں لا کے اب ختم کر کے اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ بحث کو ہم مکمل کر دیں گے کہ یہ ایک ابن عربی کے نزدیک سب سے اہم بحث یہ عالم خیال. سب کو کہتے ہیں کہ نہ فقط وہ عالم خیال تعبیر رویا اور یہ، بلکہ یہ زندگی خواب ہے. الناس نیام، حالت خواب میں ہے، یہ زندگی بھی حالت خواب میں ہے. یہ اس کی پھر جو تفسیر کرتے ہیں اپنی اس میں ذہن میں، اپنے اس میں معرفت کے مطابق جو کچھ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ بات ہے جو یوسف علیہ السلام کی بات سے کہیں زیادہ عمیق اور گہری بات ہے. یہ پھر آگے جا کے اس کا پھر فرق بیان کریں گے. میرے خیال میں یہاں تک کافی، انشاءاللہ اگلے اس میں باقی بحث. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، ادھر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آواز کٹ کے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جی السلام علیکم. جی میں نے السلام علیکم، اب آواز آئی آپ کو؟ جی. تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی خواب دکھائی دیا اور اس میں کوئی حکم ہوا کہ یہ عمل کرنا ہے، جیسے 40 دن یہ عمل کرنا ہے، آپ وہ عمل نہیں کر سکتے، تو اب آپ نے خود اگر اس کی تعبیر خود سے کری، کوئی عمل بدل میں کیا،
یا خود سے تعویل کرنی چاہیے تو وہ اس کے مناسبت میں کیسا ہے؟ دیکھیں وہ آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رویا من جانب من الحق ہے کہ جہاں پہ کوئی تخیل کا واسطہ نہیں ہوتا، یا جو ہے نا اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا وہ کوئی خیال کا بھی تخیل ہے، یعنی اس میں تعلق ہے۔ تو اب جب تعلق ہے تو پھر اس کو تعبیر کی ضرورت ہے، جب تعبیر کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو اس کی تعبیر کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو کچھ، ہاں وہ جو پیغمبروں کے خواب ہیں جو کچھ دیکھیں گے وہی ہوگا اس کی صورت، وہ رویا من الحق وہ انہی سے ہے، لیکن جو آپ نے خواب میں جو کچھ دیکھا اس کی تعبیر ہے، اس کی تعبیر ہے، اور تعبیر میں یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا ہے وہی ہے، بلکہ جو پھر اس کو ایک بات بھی کرتے ہیں کہ تعبیر کا بھی معنی کرتے ہیں کہ تعبیر کا مطلب یہ عبور من الظاہر الی الباطن، کہ جو دیکھا ہے اس سے گزر کر باطن تک پہنچنا ہے، یعنی جو صورت دیکھی ہے وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو آپ نے جاننا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک عمل دیکھا ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہے، بلکہ اس کے پیچھے آپ کو اس کی تعبیر کرنی ہے۔ آغا سوال وہی ہے کہ تعبیر کے لیے کس سے رجوع کرنا بہتر ہے؟ تعبیر کے لیے یہی فرما رہے ہیں انہوں نے کہ تعبیر کے لیے ان کے نزدیک، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عالم خیال میں جا کر جو عالم خیال کی سیر کر چکے ہیں وہ عرفا کو مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ تعویل اور عرفا کر سکتے ہیں، تعویل اور عرفا کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہ پورے قرآن کی تعویل کے قائل ہیں کہ وہ بات نہیں مانا، وہ جو حقیقت تو وہ پورے قرآن کی ہے، چاہے محکم ہو چاہے متشابہات ہو، تو وہ تعویل میں قائل ہیں، پورے قرآن کی تعویل ہوتی ہے۔ متکلمین دوسرے کہہ رہے ہیں فقط محکمات کی تعویل ہے، متشابہات کی تعویل، متشابہات کی ہے، محکمات کی تعویل نہیں ہے۔ لیکن دوسرا نظریہ اس کے برخلاف ہے کہ تعویل کے پھر نظریہ ہے کہ تعویل یہ چیز نہیں ہے، یہ اس کا تعلق الفاظ اور معنی سے نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، جس طرح علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں۔ تو حقیقت کا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل البیت جو اہل الذکر ہیں جو جانتے ہیں وہی لوگ ہیں، یا وہ آپ کو تعبیر کر سکیں گے جس طریقے سے آپ نے دیکھیں گے احادیث میں بیان ہوئی ہے، احادیث میں تعبیریں بیان کی ہیں، یہ دیکھا تو آپ نے یہ ہوگا، تو وہ ان لوگوں نے بیان کیے ہیں جو عالم خیال میں سیر کر چکے ہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہ عارف، تو ظاہر ہے آپ کو عارف سے پھر وہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ نے اس پہ میرا خیال ہے ہستنی اس سے پہلے نشستیں بھی کی تھیں، خواب اور حقیقت میں فرق کیا ہے؟ ابھی یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب کا اور وہ خدا نے حق کر دکھایا، تو عموماً یہ تصور ہے، اب یہ ساری بات سن کے میں نے کہا اس کو کلیریفائی کر لیں، وہ اگر خواب جب انہیں آیا، بچپن میں انہیں خواب آیا، تو وہ خواب حقیقت نہیں تھا، جب خدا نے اس کو محقق کیا، یعنی وہ عالم حس میں جب چیز نے وجود پایا، عالم مثال اور خیال میں تو وہ تھی، تو کیا وہ حقیقت نہیں تھی؟ تو جب یوں کہا جائے کہ خدا نے اس کو محقق کر دیا، تو وہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ عالم خیال میں محقق تھی، لیکن اب عالم حس میں بھی یا عالم مادہ میں بھی اس کو حقیقت دے دی گئی۔ یہ یوں بات ہے یا خواب میں حقیقت نہیں تھی اور یہاں پہ خواب میں دیکھیں، خواب میں جو کچھ دیکھا وہ حقیقت تھی، کہ یہ رمز تھا، اس کے پیچھے حقیقت تھی، اب وہ حقیقت عالم محسوس میں اب جا کے محقق ہوئی، یعنی دونوں حقیقت ہوئی، یعنی دونوں حقیقت ہے نا، عالم خیال میں بھی حقیقت تھا، اب صرف عالم مادہ میں اس کو حقیقت ملی ہے۔ جی اس کی حقیقت ہے کہ ہم نے یہی کہا ہے کہ جو صورت دیکھی ہے وہ رمز ہے اپنی حقیقت کے لیے، ٹھیک ہے، وہ حقیقت کی تعبیر کیا ہے عالم محسوس میں اس وقت ہوئی جب یوسف کو بھائیوں نے سجدہ کیا، تو اس وقت فرمایا قد جعلھا ربی حقا۔ تو پھر کیا یہ اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب ہے؟
نہیں یہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ خواب جھوٹا ہوتا ہے؟ خواب جب جھوٹا ہوتا ہے بتایا کہ خواب جھوٹا ہوتا ہے کیا جب شیطان کی طرف سے وہ جھوٹے خواب تو وہ جھوٹا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت ہے ہی نہیں، یعنی شیطان نہیں سے ہے جو خواب حقیقت، آ رہا ہے وہ جی عالم وہ اس مثال کی میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جی وہ حقیقت کیا نہیں ہے؟ ہے یہ جو نظر جو آ رہا ہے وہ عالم مثال میں نہیں ہے، ہم تو وہ جھوٹا کیسے؟ وہ شیطانی صورتیں ہیں جو آپ کو لکھا ہو رہے ہیں، رحمانی نہیں۔ یعنی جھوٹا اس معنی میں ہے کہ وہ صورتیں تو ہیں لیکن پیچھے معنی نہیں، یوں کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 بالکل بالکل، پیچھے حقیقت نہیں ہے آپ کی معنی۔ لیکن چونکہ صورتیں ہیں تو وہ عالم مثال میں تو ہے، ایسا نہیں ہے پیچھے معنی نہیں ہے، اگر صورت آ رہی ہے تو وہ کیسے حقیقت نہیں ہے؟ نہیں صورت آ رہی ہے ٹھیک ہے، تو اس صورت کی بس اوقات انہوں نے وہ بات کیا ہے نا، جب پہلے انہوں نے 3 قسمیں اپنی طرف سے جو ابن عربی نے بیان کیا ہے 3 قسمیں، اس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پہلی قسم کی کہ جہاں پہ قلب متصل ہوتا ہے عالم حقائق سے، دوسری جو کہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں قلب انسان کا مستقیم یعنی صاف پاک اور منزہ ہوتا ہے، وہ انبیاء کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ خاص قرار دیا، اور جہاں پہ کہا کہ ان کو تعویل کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جہاں پہ احلام کی بات کی ہے تو احلام کے فرمایا کہ بسا اوقات وہ احلام ہے کہ جن کے لیے تعویل اور تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ صورتیں جو ہیں جو آپ پہ لکھا ہو رہی ہیں اس میں کیا کہتے ہیں آپ کیا وہ خیال کا تعلق نہیں ہے، ڈائریکٹ شیطان سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر چھٹی دیں جی، چھٹی ہوگی، ہم بھی جائیں کو آگے، اب اچھا جی، تمہاری باری آ گئی، درس ختم، تو جائیں آپ پڑھائیں، یا مجھے اجازت دیں پھر آپ لوگ اگر کوئی ہے سوال۔ جی ٹھیک ہے جی، اوکے جی۔